نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ فرماتا ہے ہم تم پر پڑھے موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سنیں، عرب میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات، قصے لوگوں کی زبان پر تھے۔ اکثر لوگ ان کی زبان پر سنتے سناتے سب ذکر کرتے تھے، تو بہت مشہور تھے۔ حتیٰ کہ لوگ بیٹھتے تھے نا، تو جس طرح رات کو پنچایت لگی، ہاں بھئی تو کوئی قصہ سنا، تو اکثر لوگ ان کا ذکر کرتے تھے، مگر مکسنگ بہت ہو گئی تھی، خلط ملط جس کو کہتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملا دیں، بڑھا دیا ہے اسے زیب داستاں کے لیے، بڑھا چڑھا کر مکسنگ کر دی تھی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے حبیب تم سناؤ ان کو، تاکہ پتہ چلے اصل بات کیا تھی، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ اپنی طرف سے گڑبڑ کیا ہوا ہے، تو آپ ان کو سنا دیں۔ اب یہاں پر دو باتیں آپ کو عرض کرنی، ایک تو نتلو علیک من نبأ موسیٰ، نبا کا لفظ ہے، تو نبا کا لفظ پھر اشارہ کر رہا ہوں جن کو عربی گرامر آتی ہے، لفظ نبی کے معنی خبریں دینے والا، غیب کی یہ نبا کا لفظ ہے، موسیٰ کی سچی خبر دو ان کو۔ تو نبا، یہ اگر آپ صیغے بنائیں سارے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو جو لوگ لفظ نبی تو بولتے ہیں مگر اس کا ترجمہ نہیں کرتے، نبی نے کہا تو نبی بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا بھی تو ترجمہ کرو، تو نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے موسیٰ کی باتیں کرو، موسیٰ کی، تو پتہ چلا اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ غلط نہیں۔ تو اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ بلائیں دور ہوتی ہیں۔ آزما کے دیکھ لینا، جس گھر میں بہت بلائیں ہوں وہاں ذکر کر لو، میلاد شریف منا لو، بلائیں دور ہو جائیں گی، کر کے دیکھ لو۔ وہ حضرت مولانا ریاض الدین صاحب نے یہ شعر بڑھایا نا، اس میں اعلیٰ حضرت کی نعت میں اسی وزن پہ جو لکھا کہ ذکر ان کا کرو آفتیں دور ہوں، ذکر ان کا کرو آفتیں دور ہوں، دافع ہر بلا ہے ہمارا نبی، دافع ہر بلا ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ۔ کسے دیکھ رہے ہیں؟ پوچھ لو ان سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہو وہاں سے بلائیں، آپ کو جس کو درود تاج یاد ہے اس میں بھی کیا پڑھتے ہیں؟ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ نبی پاک کا ذکر آ جائے تو مرض رہتا، وبا رہتی، مگر کوئی دل سے پکارے۔ کس طرح پکارے؟ اونچی، اوپر سے پکارتے ہیں، دل سے پکارو۔ تو جب دل سے پکارو گے آقا سنتے بھی ہیں، مہربانی فرماتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کے کان میں بن جاتا ہوں۔ پھر بغداد اور کراچی کا فاصلہ کچھ بھی، اجمیر اور کراچی کا فاصلہ کچھ بھی، لاہور کراچی کا فاصلہ، وہ یہاں پکارو سنتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، وہ سنتے ہیں اور اللہ کی عطا سے مدد بھی۔ تو یاد رہے، فرمایا ذکر کرو، ان کی خبر سناؤ
کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ جو، توجہ میری طرف، کون؟ جو، اونچی کہیے گا۔ پتہ کیا چلا؟ آپ مثال کے طور پر، میں جلسے میں جا رہا ہوں، واز کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، کوئی اور کر رہا ہے، سن تو سب رہے ہیں، مگر فائدہ کن کو ہوگا؟ یقین کون کریں گے؟ دوسروں نے ماننا نہیں، ان کے معاملے ڈھیل مل، مذبذب، ڈاؤٹ فل، کبھی ادھر کبھی ادھر، انہوں نے نہیں۔ ایمان والے یقین والے ہیں، ایمان والے ہم نے نبی پاک سے سنا ہے، ہمیں شبہ نہیں۔ دوسرا کوئی کہے جی فلانا فلانا، اس میں شبہ ہو سکتا ہے، یہاں میرے نبی کی خبر ہے، شبہ نہیں۔ اور نبی کو خبر دینے والا اللہ تعالی۔ تو یاد رکھیں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفہ، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پا لیا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا، زمین کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، تابع کر لیا تھا۔ کیا کر لیا تھا؟ میں نے ایک لفظ آپ کو سمجھانا ہے، کیا کر لیا تھا؟ ایک بار اور۔ آپ لوگ اردو میں تابع دار کہتے ہو، یہ غلط لفظ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اصل لفظ کیا ہے؟ تابع، صرف۔ جی میں آپ کا تابع ہوں۔ اگر میں تابع دار کا معنی سمجھا دوں آپ کو ہنسی آئے گی، چلو میں آسان کر دیتا ہوں۔ چوکی دار کو کیا، چوکی دار کا معنی؟ چوکی والا۔ پہرے دار ہیں، پہرے دار، ٹھیک ہے نا۔ پلے دار، وہ جو اس نے رکھا ہوتا ہے اٹھانے والا۔ تو چوکی دار، چوکی والا، پہرے دار، تابع کے معنی ہوتے ہیں ماتحت رکھنا۔ تو تابع دار کا مطلب ہے غلام رکھنے والا۔ تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے غلام ہیں، حالانکہ بتانا خود چاہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، اور کہہ کے آ رہا ہے کہ میں آپ کو غلام رکھتا ہوں۔ الٹا ہو گیا یا نہیں؟ تو تابع دار نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ میں آپ کا تابع ہوں۔ ہمارے ہاں تابع دار بن گیا، تابع رکھنے والا، یعنی میں آپ کو اپنے نیچے رکھتا ہوں، تابع رکھتا ہوں۔ تو تابع لفظ ہے۔ یہ جو فرعون تھا، اس نے غلبہ پا لیا تھا اور لوگوں کو اپنا تابع کر لیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان میں ایک گروہ کمزور دیکھتا، یستضعف طائفہ، ایک گروہ کمزور، طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ایک ان میں گروہ کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرحبا، تشریف لائیں، بیان فرمائیں گے حضرت۔ واقعہ میں نے آپ کو تفصیل سے سنانا ہے، ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے۔ فرعون اس زمانے میں مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے اس کا لقب ہوتا تھا، یہ اس کا نام نہیں ہے، چونکہ وہ بادشاہ تھا، رعونت سے بنا ہے، تو اس کو فرعون، اس کی جمع فراعنہ۔ تو یہ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کا جو فرعون تھا، اس نے لوگوں پر غلبہ پا لیا تھا طاقت سے۔ کمزور گروہ کون تھا؟ تو یہ آپ سن لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابھی ولادت، پیدائش نہیں ہوئی، اس فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا لیا تھا، خود
اپنے آپ کو رائل فیملی کے ہمشائی خاندان کے لوگ ہیں، تم لوگ ہمارے غلام ہو۔ ان سے بار برداری کا، وزن اٹھوانے کا، دوسرے کام ان سے لیتے تھے، ان کو کمزور دیکھ کر ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ قصہ جو ہوتا ہے، اس واقعہ ہوتا ہے، یہ کوئی بنائی ہوئی کہانی۔ قرآن میں پوری سورت ہے قصص۔ لوگ کہتے ہیں قصے کہانیاں، تو قصے کہانی سے یہ وہ کہانیاں مراد نہیں ہیں جو لوگ بنا لیتے ہیں، یہ سچے واقعات ہیں۔ کیا ہیں؟ اور میرے نبی کی نبوت پر دلیل ہے کہ حضور نے وہ پہلے زمانے بظاہر تشریف بعد میں لائے ہیں، مگر خبریں ان کی بھی دے رہے ہیں، تو یہ ان کی نبوت پر دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ فرما دیا، فائدہ کون اٹھائیں گے؟ مسلمان۔ جب یہ واقعات، یہ قصے بیان کیے جائیں گے تو فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ایمان والے۔ آپ نے پہلے وہ بات سن لی ہے، تو پتہ چلا تاریخی واقعات، سچے واقعات، اللہ والوں کے واقعات سننا سنانا کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ نے سن لی۔ اس سے ایک تو اللہ والوں کی نیکی کا سن کر تقویٰ بھی ملتا ہے، جذبہ بھی ملتا ہے، اور ہمیں برائیوں سے بچنے اور ان گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہوتی ہے کہ نہیں، ہم نے اس طرف نہیں جانا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علو فی الارض، کیا لفظ میں نے کہے؟ علو۔ یہ علو کے معنی اونچا ہونا، غلبہ پانا۔ بعض لوگ، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کے پانی پہ جب جھاگ آ جاتی ہے تو جھاگ اوپر ہوتی ہے، پانی مگر جھاگ رہتی ہے اونچی۔ اسی طرح کبھی کبھی کچھ لوگ اوپر چھا تو جاتے ہیں مگر رہتے نہیں۔ تو جن کو اللہ اونچا کرے، اب ان کو کوئی نیچا کر سکتا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اللہ فرماتا ہے گھبرانا نہیں، غم نہیں کرنا، تم ہی سر بلند ہوگے، اور ہم نے اس بات کو بلا دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی امریکہ مدد نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوں گے، چائنا مدد نہیں، اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ بھلے جتنی دنیا ہو جائے، ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ بلند کرنے والا کون ہے؟ اونچی۔ اچھا، ایک غلبہ ہوتا ہے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ مجھے عہدہ مل جائے، میں بڑا بن جاؤں، لوگ میری بات سنیں، مجھے سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے نفس کے لیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظلم بھی ہوتا ہے، اس میں ستم بھی ہوتا ہے، اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن دین کے لیے جو غلبہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے بظاہر آپ کا جسم نہ رہے مگر آپ کی عزت رہتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یزید نے کربلا میں اپنے طور پر کہ جی میں بادشاہ ہوں، بادشاہت کے لیے تو بات کر لی، امام پاک نے کس کے لیے غلبہ چاہا؟ اپنے لیے یا دین کے لیے؟ یزید آیا تھا اپنے لیے، امام آئے دین کے لیے۔ امام پاک بظاہر جسم تو اس وقت آپ کا چھلنی ہو گیا، مگر عزت کس کی ہوئی؟ آج 1300 کتنے برس ہو گئے، عزت کس کی ہے؟ تو دین کے لیے جب غلبہ چاہو گے، تمہارا جسم بھلے رہے نہ رہے، نام بھی رہے گا، کام بھی رہے گا، عزت بھی رہے گی۔ اور جو نفس کے لیے غلبہ چاہے گا، وقتی طور پر ملے گا، اس کے بعد نام نشان کچھ بھی باقی، لوگوں کی زبان پر کوئی ذکر خیر بھی نہیں ہوگا۔ پتہ چلا اللہ والے اللہ کی عطا سے شان والے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ ان کے بھائی حضرت ہارون کا تذکرہ یہ آگے اگلی آیتوں میں اللہ پورا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ولادت کے بعد کیا ہوا، ان کو کس طرح پانی میں ڈالا گیا، کیونکہ موسیٰ کے ایک معنی پانی سے نکلا ہوا بھی ہے۔ تو یہ پورے واقعہ آگے جو آیتیں ہیں ان میں، اور یہ سورہ قصص ہے، اس میں یہ سارے واقعے بیان ہوں گے۔ آج میں نے اس سورت کی ابتدا کی، سورہ القصص آج شروع ہوئی، برکت والے مہینے میں، مبارک دن میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شروع میں بھی اور درمیان میں بھی ذکر کیا، مہینہ شروع ہوا ہے رجب کا، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے اسی مہینے میں حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ وفات، تاریخ وصال ہے 21 رجب۔ اگر مہینہ انتظار کیا جائے کہ چاند نکلے اور پھر تیاری کریں تو بھی 21 دن ہوتے ہیں، تو 20 دنوں میں تیاری کرنا سارا کچھ مشکل۔ تو ہم نے شروع میں یہ طے کر لیا تھا کہ ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ، ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ سالانہ عرس منایا کریں گے۔ تو اس وقت سے یہی چلتا ہے، سال پہلے ہم تاریخ طے کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ تیسری جمعرات جمعہ کب آئے گی، تو یہ سال پہلے اعلان ہو جاتا ہے۔ اس سال انشاءاللہ 4-5 مارچ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ 38واں سالانہ عرس شریف منایا جائے گا۔ میری کوشش ہے پہلے دن سے کہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب ہو، عرس کرتے ہی ایصال ثواب کے لیے، تو اس کے لیے تقریباً 51-52 ملکوں میں رابطہ کرتا ہوں۔ رسالہ چھپتا ہے، ڈاک سے وہ بھیجتے ہیں۔ آج کل تو ٹیلی فون کی سہولت ہو گئی، یہ واٹس ایپ پہلے نہیں تھا جو اب پی ڈی ایف بھیج دیں یا اشتہار بھیج دیں، ڈاک سے ہی رابطہ ہوتا تھا یا دوسرا ٹیلی فون تھا۔ تو سنی جہاں جہاں پاکستان ہندوستان والے ہیں ان سے فون پہ رابطے کرتا تھا، ان کو خط لکھتا تھا۔ اب یہ دوسرے رابطے ہو گئے، تو الحمدللہ 40 سے زیادہ ملکوں کی سنی مساجد میں رجب کا تیسرا جمعہ یوم خطیب اعظم منایا جاتا ہے، تو ایصال ثواب ہوتا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی نیکی کی، تو ہم اسی طرح ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو جتنے لوگ دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں ان سے یہی کہوں گا، قرآن کریم، درود شریف، اذکار پڑھ کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمیں بھجوائیں، خود بھی وہاں ایصال ثواب کریں، اپنی اپنی مساجد میں، مدارس میں، اداروں میں۔ تو آپ لوگوں کو پچھلے جمعے پہ جو سالانہ رسالہ چھپتا ہے وہ بھی دے دیا گیا تھا، مجلہ، وہ آپ کو مل گیا ہے۔ جس کسی کو نہ ملا ہو وہ لے سکتا ہے، تو وہ مجلہ بھی آپ کو مل گیا۔ اپنی اپنی مسجدوں کے علاقوں کے لیے اشتہارات لے جانا چاہیں وہ بھی آپ لے جائیے گا، اور کوشش کیجیے گا، تیاری کیجیے گا۔ پہلا اعلان تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اسی رجب شریف میں ہمارے اکثر جو بزرگان دین کے ایام ہیں وہ منائے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی عرس شریف ہو آپ کے ارد گرد اس میں شامل ہوں، دعائیں کریں پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے، اور اس بلا کو، یہ جو کورونا ہے اور اس کے پھیلانے والوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ بھائی حامد ربانی صاحب، ان کی اکلوتی بیٹی کا نکاح ہوا ماشاءاللہ، اس میں شرکت کے لیے کچھ مہمان آج مسجد میں تشریف لائے ہوئے ہیں، جن کا تعلق ہمارے خاندان سے بھی ہے، پنجاب سے بھی ہے۔ ہمارے استاد محترم، استاذ العلماء والفضلاء، حضرت شیخ الاسلام، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے اکثر نے زیارت کی ہوئی ہے، آپ نے بیعت بھی کی تھی ان کی ماشاءاللہ۔ ان کے فرزند اور جانشین حضرت صاحبزادہ مولانا محمد فضل الرحمان صاحب آج ہمارے پاس تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ یہ اکاڑا کے بڑے مشہور پیر صاحب ہیں، محترم جناب پیر خالد اشرفی صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ بڑے بہترین قاری صاحب ہیں اور مدرس بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں اکاڑا کے، جناب مولانا قاری عاشق حسین صاحب، وہ بھی تشریف لائے۔ ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار ہیں وہ اکثر راولپنڈی سے، فیصل آباد سے، لاہور سے، ملتان سے، وہ بھی آئے ہوئے۔
اور ان سب کا آنا، بہرحال آج مسجد میں جمع ہیں، بچیاں بھی آئی ہوں گی گھر والی، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دعا کیجیے گا اس کے لیے بھی، بچی کے لیے۔ بہن آئی ہیں ساری ماشاءاللہ، 6 بہنیں میری، ایک انتقال کر گئیں، 5 اس وقت یہاں جمع ہوئیں۔ اللہ ان سب کو صحت دے، عمر دے، درازی دے، بہن بھائیوں میں سب میں اتفاق محبت رہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔